السلام علیکم خواتین حضرات، آج تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے بلکہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس ایپیسوڈ میں وطن اسلامیہ ہائی اسکول کا جو سلسلہ ہے وہ وائنڈ اپ کروں گا، اور اس کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی رویداد بیان کروں گا۔ لیکن وہ جو مشاعرہ تھا رشی بھون میں، اس کے حوالے سے کچھ اور بھی یادداشت تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کچھ تقریباً 2 سال پہلے میں نے اپنے ایک کولیگ اور بڑے اچھے دوست جو بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اسلام آباد راولپنڈی میں ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حسن عباس رضا۔ تو ہم پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں اکٹھے ہی ہوتے تھے، کولیگ تھے وہ میرے۔ تو ان کا ایک میں نے ویڈیو اتفاق سے یوٹیوب پہ دیکھی۔ وہ کسی مشاعرے میں حصہ لے رہے تھے اور وہاں پہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے شعراء بھی موجود تھے۔ تو مجھے وہ اچانک یاد آ گیا رشی بھون کا مشاعرہ۔ تو میں نے ان کو یہ ساری رویداد لکھ کے بھیجی کہ یہ سن 1958 کی بات ہے، جب وحید الحسن ہاشمی صاحب نے مجھے اور میرے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ بھائی مشاعرے کا انتظام کرو۔ تو وہ میں نے آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں ساری تفصیل بتا دی ہے، لیکن ایک بات بتانا بھول گیا کہ 2 سال پہلے جب حسن عباس رضا صاحب کوئی ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے انہیں یہ رویداد لکھنے کے بعد آخر میں ایک مصرعہ طرح دیا کہ رشی بھون میں مشاعرہ تھا، کشاں کشاں ہم بھی چل پڑے تھے۔ تو انہیں دعوت دی کہ آپ بھی اس پہ کچھ کہیے، لیکن وہ میرے ذہن میں یہ ایک پوری غزل تیار ہو گئی۔ تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ رشی بھون میں مشاعرہ تھا، کشاں کشاں ہم بھی چل پڑے تھے، وہاں بانکے شاعر حسین چہرے یوں جیسے موتی ابل پڑے تھے، نکالا محفل سے بولنے پر، سڑک پہ حیراں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوستی تھی کہ تھے مفادات، کاہے ماتھوں پہ بل پڑے تھے، پیام آیا طیور لائے، انہیں محبت ہے اب بھی مجھ سے، پیام آیا طیور لائے، انہیں محبت ہے اب بھی مجھ سے، یوں طوطے ہاتھوں کے اڑ گئے ہوں، خطوط سارے اچھل پڑے تھے۔ اب آج کل پیام تو طیور ہی لاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا طائران خوشگلو ہی کا کام کر رہا ہے، جو ہمیں دوستوں کے پیغامات اور ان کے خیالات، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو، سب کچھ ہمیں سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے۔ تو کہ پیام آیا طیور لائے، انہیں محبت ہے اب بھی مجھ سے،
جوتوں سے ہاتھوں کے اڑ گئے ہوں، خطوط سارے اچھل پڑے تھے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، جو مثل لال و گوہر کے ہوتے وہ بھوک سے کیوں بلک رہے ہیں؟ زمین بڑی تھی، فصل کھڑی تھی، کسان کے دیکھو وہاں ہل پڑے تھے، وہ بھوک سے کیوں بلک رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے اگلا شعر، کرو گے جیسا بھرو گے ویسا، سبق ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حسین تہہ تیغ ہو گئے تو یزیدی ٹولے نکل پڑے تھے۔ میں گزرا گلیوں سے اس شہر کی، بھر آئی آنکھیں یوں چڑھتی ندیاں، جو گیت ہم سب نے مل کے گائے لبوں پہ میرے مچل پڑے تھے۔ مقطع عرض ہے، گو شرطا دارالحکم کا بید سیاہ لیے دیکھو گشت پر تھا۔ گو شرطا دارالحکم کا بید سیاہ لیے دیکھو گشت پر تھا۔ سلام مجنو جری کو حیدر، اڑا کے لیلا وہ چل پڑے تھے۔ سلام مجنو جری کو حیدر، اڑا کے لیلا وہ چل پڑے تھے۔ تو حاضر حضرات، یہاں پہ رشی بھون کے مشاعرے کا حال تو میں پورا آپ کو سنا چکا۔ اب ایک اور بہت ہی مزیدار واقعہ جو گو کہ نہ اسکول میں پیش آیا، نہ کالج میں، نہ کسی اور مشاعرے کے دوران، بلکہ ایک سڑک پہ ہی پیش آیا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اس کا بھلا آپ کے ڈرامے کی یادداشتوں سے کیا تعلق؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا زبردست تعلق ہے۔ ایک دفعہ میں اور میرا کزن تھا، ایک اللہ جنت نصیب کرے چلا گیا دنیا سے، وہ بہت ہی بہادر انسان تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ جب ہم آپس میں کھیلا کودا کرتے تھے، آپس میں بہت ساری چیزیں مل کے کیا کرتے تھے، تو اس دوران پتہ چلا کہ وہ اس میں بہادری کے جراثیم کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں تک بہادر تھا کہ آپ کہہ لیں کہ احمقانہ حد تک بہادر تھا۔ تو ایک دفعہ ہم سائیکل پہ جا رہے تھے دونوں، سائیکل وہ چلا رہا تھا، میں آگے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ہم دلی دروازے سے اندر داخل ہوئے سڑک پہ، تو بارش زبردست ہو کے ہٹی تھی اور پورا جل تھل ہوا تھا، سڑک پہ کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ تو پہیے سائیکل کے کیچڑ میں لت پت تھے اور چھینٹیں اڑا رہی تھی وہ سائیکل جدھر سے گزرتی تھی۔ تو جب ہم مسجد وزیر خان سے تھوڑا پہلے اس روڈ پہ پہنچے تو اچانک سامنے سے ایک سنتری بادشاہ، اس زمانے میں ہم انہیں
संतरी बादशाही कहते थे। बड़ा रोब होता था अयूब दौर में संतरी का, और पुलिस की बड़ा टाका होता था। तो ये भी 58-59 के करीब ही की वारदात है। वो जनाब एकदम से वो सामने संतरी बादशाह सड़क पे आया, उसने हाथ दे के इशारा किया रुकने का। जनाब मूंछों को ताव दिया हुआ है, टोपी पहनी हुई है और कर्फ लगी वर्दी, कुछ 6-6.5 फुट का नौजवान था, देहात का पला हुआ। तो बड़ी शानदार किस्म की उसकी पर्सनालिटी थी। तो उसने इशारा किया रुकने का, लेकिन बदल कहाँ। उसने देखा कि ये तो मुझे अपना कर्र फर्ज दिखा रहा है, तो बदल फिर कहाँ मानने वाला था। वो उसी स्पीड से साइकिल चलाता रहा। जब वो संतरी बादशाह ने देखा कि ये तो हुक्म अदूली हो रही है, तो एकदम कूद के सड़क के बिल्कुल दरमियान में आ गया और उसने जनाब मोर्चा संभाल लिया। अब बदर, मैं उसे बदर को कह रहा हूँ बदर रुक जा, बदर रुक, ओए रुक। वो जनाब नहीं, उसने उसी स्पीड से साइकिल चलाई और बल्कि संतरी के करीब पहुंच के तो और भी तेज कर दिया। वो सीधा कीचड़ से लत पत भैया उसकी कर्फ लगी पतलून के बीच में घुसेड़ दिया। बड़े मामलात खराब हो गए जनाब। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने तो संतरी की मिन्नत समाजी शुरू कर दी कि वो बादशाह संतरी साहब वो गलती हो गई जी। तो बदल एकदम बीच में जंप करके बोला कि कौन सी गलती भाई, कौन सी, क्या क्या गलती की है? गलती तो इसकी है, ये सामने आया है। मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, ये क्यों आया बीच में? वो संतरी ने जनाब फिर उसको घूर के देखा, मूछों को ताव दिया और बोला एक तो तुम हुक्म अदूली करते हो, कानून को अपने हाथ में लिया हुआ था तुमने। तुम क्या समझते हो कि तुम इस किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी करके तो साफ निकल जाओगे? मैं निकलने देता हूँ तुझे? क्या मैं सिपाही नहीं है? जनाब मामला तो सीरियस हो गया। क्या तुम गुंडागर्दी भी करते हो मेरे साथ आगे से? और ये जो तुमने अपने आप को बड़ा समझ के रखा हुआ है ना, मैं ये तुम्हारी अकड़ फून सारी निकाल के रखूँगा। अभी यहाँ पे सड़क के बीच में रखूँगा तेरी अकड़ फून निकाल के। वो जनाब बदर ने आओ देखा ना ताओ, उसने संतरी ने जो साइकिल पकड़ रखी थी उसके हाथ से झटके से छीनी और गोली की रफ्तार से वो मस्जिद वजीर खान की सारी सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो कुछ 25-30 सीढ़ियाँ थी, वो बिजली की रफ्तार से ऊपर निकल गया। वो संतरी हैरत ज़्यादा कि ये क्या हुआ। तो वो कभी मुझे पकड़ता, कभी उधर देखता, फिर उसने जनाब स्पीड लगाई और सीधा उसके पीछे ऊपर चला गया। उसने वहाँ जाकर फिर दबोच लिया। थे तो हम बच्चे ही, कि कितनी उम्र होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल उस वक्त, 12-13 के लगभग होंगे। और उसने जनाब दबोच लिया। अब हम साइकिल को छोड़ के भाग भी नहीं सकते थे, साइकिल किराए की थी, वो तो वापस करनी थी जाके। तो उसको मैंने बतेरी मिन्नत समाजत की, क्योंकि मैं तो
اس طرح کی سڑکوں پر لڑائی مار کٹائی کا بالکل حق میں نہیں تھا. میں ویسے ہی ڈر پھونک سا بچہ تھا، غصہ تو بہت آ جاتا تھا. زبانی گرامی لڑنے جھگڑنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، لیکن یہ اس طرح کے معاملات یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا. لیکن بدر تو پھر ایک دفعہ ہتھے سے اکھڑ جائے تو اسے کون سنبھالے بھائی. تو چلو خیر، اس نے ہمیں جناب سائیکل کی بنیاد پہ اپنی پکڑ میں رکھا اور لے کے چل پڑا تھانے کی طرف. ہم کیا کرتے، مجبوری تھی. آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے رہے. وہ راستے میں ہمیں لیکچر دیتا رہا باقاعدہ. تو کیا سمجھتے ہو یہ قانون سے ٹکر لے سکو گے؟ ابھی بتاتا ہوں، یہ جو تم نے مجھے شوخیاں دکھائی ہیں نا، یہ تم ضرور کسی نہ کسی گینگ سے وابستہ ہو. یہ ساری اکڑ پھوں ابھی تمہاری نکال دو. دیکھنا ذرا تھانے چل کے تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. پیروں کو نیچے سے زمین تو نکلنا شروع ہو گئی. خیر وہ چلتے چلتے ہمیں تھانے کے اندر، وہ بہت بڑا تھانہ، کوتوالی تھانہ تھا اس کا نام. تو وہ تھانوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا تھانہ ہوتا ہے، کوئی درمیانہ، کوئی بڑا. یہ بڑا تھانہ تھا. تو اس کا ایس ایچ او بھی کوئی بڑی دبنگ چیز ہوتی تھی. پولیس کا کوئی بڑا افسر ہوتا تھا جسے لگایا جاتا تھا. تو چلے گئے جی ہم اندر. وہ سیدھا مجھے لگتا ہے وہ کسی نہ کسی بیس پہ بھرتی ہوا تھا، کیونکہ اس کا جو کر و فر تھا اور جو اس کا ٹیکا تھا وہ بھی معمولی سنتری بادشاہ نہیں لگ رہا تھا. وہ کوئی پہنچی ہوئی شہر لگ رہا تھا. وہ خیر اندر جا کے اس نے سیدھا ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا ہمیں، اور ٹھک سے اس نے سلیوٹ مارا ایس ایچ او کو. تو ایس ایچ او نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہماری. وہ کہنے لگا، اوے پنجی چرنجا، یہ اشرف تو نے یہ بچے کدھر سے پکڑ لیے؟ بچوں کو لے کے آ گیا تو؟ کہتا ہے یہ بچے نہیں ہیں سر، من کے مسمی محمد اشرف نے ایک بہت بڑی واردات جو ہے وہ ہونے سے بچا لی ہے کہ میں آندھی کی طرح لپکا اور شیر کی طرح گرجا، اور میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں موقع واردات پہ روڈ کے اوپر پکڑا ہے. یہ ایک تو ڈبلنگ کر رہے تھے سائیکل کے اوپر سے انہوں نے بالکل قانون کی پرواہ نہیں کی، اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور انہوں نے سیدھی سائیکل لا کے میرے ریچ ماری ہے. اب وہ لفظ تو اس نے جو بولا میں بول نہیں سکتا. اس کی پتلون کی جو کلف تھی اس کی جگہ وہ سارا کیچڑ صاف نظر آ رہا تھا. تو ایس ایچ او کو کچھ ہنسی بھی آ رہی تھی اس کے اس زبردست مقررانہ انداز پہ، اور وہ کبھی ہماری طرف دیکھتا تھا کبھی اس کی طرف. وہ پھر تھوڑا سا منہ پرے کر کے ہنسی بھی کنٹرول کر رہا تھا. تو اس نے کہا خیر دیکھو پنجی چرنجا، بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو بچے ہی نا. نہ صاحب بہادر، یہ بچے نہیں ہیں، آپ ان کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں. یہ بچے تو آفت کے پرکالے ہیں. انہوں نے تو جناب مجھے لگتا ہے یہ کسی گینگ کا حصہ ہے. یہ واردات کرنے کہیں پہ جا رہے تھے تو قانون کو دیکھ کے ان کے آسان خطا ہو گئے، اور انہوں نے جناب قانون کے سامنے انہوں نے جناب خلاف ورزی کی ہے. بس سیدھی بات ہے جناب، انہوں نے شدید خلاف ورزی کی ہے قانون کی. اور کیا میں سپاہی نہیں؟ تو
ایس او خاموش کہ کیا کرے، وہ سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اتنے میں باہر سلیوٹیں ٹھک ٹھک کی آواز آنی شروع ہو گئی، ایڑیاں بجنے لگیں، تو ایس ایچ او بھی باہر بھاگ کے نکلا، وہ پیچھے پیچھے محمد اشرف 55 بھی نکلا، تو اس نے جناب وہ سامنے دیکھا کہ وہ صاحب، ہم بھی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی گاڑی آ کے رکی اور اس میں سے ایس پی صاحب باہر آئے۔ ایس پی صاحب کو سب نے سلیوٹیں ماری، تو ایس پی گاڑی سے اتر کے سیدھے ایس ایچ او کے کمرے میں آ گئے اندر، تو پیچھے پیچھے ایس ایچ او بھی آ گیا اور وہ 55 بھی آ گیا۔ تو اندر ایس پی جب ایس ایچ او کی کرسی پہ بیٹھنے لگا تو اس نے ہماری طرف دیکھا اور تھوڑا سا ششو پانی میں پڑ گیا، تو اس نے ایس ایچ او کی طرف دیکھا، وہ پوچھا کہ یہ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو وہ اب 55 نے ایس ایچ او بولتا تو اس سے پہلے 55 نے تھک کر کے سلیوٹ مارا اور بولا کہ صاحب بہادر، یہ بچے نہیں آئے ہیں، آپ بچے مت سمجھیے، یہ کسی بہت بڑے گینگ کے کارکن ہیں اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اور یہ دیکھیں میرے سائیکل ماری ہے۔ ایس ایس پی صاحب بھی تھوڑے وہ ہو گئے پریشان سے، پھر کبھی ہماری طرف دیکھیں، کبھی وہ 55 کی طرف، اور بولے کہ یار بات سنو، ان سے پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں، ان کی کوئی تفتیش وغیرہ کی ہے جو تم اتنے وثوق سے کہہ رہے کہ یہ کوئی بہت بڑے گینگ ہیں؟ اس نے کہا جی یہ تفتیش ہی کے لیے تو صاحب بہادر میں نے ادھر سے پکڑ کے لایا ہوں۔ ایس پی نے پوچھا ہاں بھائی بچوں کون ہو تم لوگ؟ تو ہم نے پھر وہ ڈرتے ڈرتے بتایا وہ بدر کے والد صاحب پروفیسر وحید الدین کنیڈ کالج کے پروفیسر تھے، میرے والد صاحب ایس ایچ او ریٹائر تھے۔ ہم نے بتایا تو ایس پی تھوڑا ڈھیلا ہوا، اور ایس ایچ او بھی بالکل تھوڑا مطمئن ہو گیا، اور اس نے وہ 55 کی طرف تھوڑا گھور کے دیکھا، یار تم 55 تم ایفیشنسی دکھانے کے لیے کچھ ٹھیک سا کام کیا کر، یہ بچے تم۔ تو ایس پی صاحب بولے کہ اوے بچو بات سنو، خبردار تم ڈبلنگ کر رہے تھے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور تم اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو، تو اس لیے میری تمہیں ہدایت ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی حرکت نہ کرنا، چلو بھاگو، سائیکل پکڑو اپنی اور بھاگو۔ ہم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کہ بہت بڑے عذاب سے جان چھوٹ گئی ہماری۔ خیر باہر آ گئے تو جناب یہ پھر واقعہ میرے تو ہاتھ آ گیا، تو اسی زمانے میں میں نے اس کو اس طرح اپنے گھر والوں کو، دوستوں یاروں کو مرچ مسالے لگا کے سنانا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ایک آئٹم بن گئی، جیسے خالد آباد کی کوئی آئٹم ہو۔ تو یہ معاملات اسی زمانے میں کچھ ڈرامے کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ پھر میں نے 1975 میں، جی ہاں 1975 میں مہمان میرا ایک سیریل چلا تھا اسلام آباد ٹیلی ویژن سے، راولپنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن سے، تو وہاں اس میں نے یہ کیریکٹر انٹروڈیوس کروایا تھا پہلی دفعہ، محمد شفیع 55 حاضر ہے جناب، اور وہ اس
کا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تھوڑی سینٹر سے ہٹی ہوئی تھی اس کیریکٹر کی، ٹیرا تھا وہ، تو اس سے اس کی پھر اس نے کسی ایپیسوڈ میں وضاحت بھی کی تھی کہ اس کی جھپٹ ہوئی تھی بہت بڑے کسی ڈکیت کے ساتھ، تو اس نے ڈکیت نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس کو تھاڑ کر کے ریپٹا رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ ٹیرا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ پولیس والوں نے جناب اس کی خدمات کے عوض میں اس کو نکالا نہیں ہے۔ تو وہ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کی میری ایک دفعہ سیدھی جھپٹ ہوئی تھی ایک بہت بڑے ڈکیت کے ساتھ، اور میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ تو لیا تھا، لیکن پھر جناب وہ تھا تو وہ آخر ڈکیت نا جی، تو اس نے مجھے ایک ریپٹا رکھ کے مارا اور میں اسی زمانے سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ لیکن جناب یہ اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے میری اس کمزوری کو برداشت کیا، اور میری جو دلیرانہ خدمت تھی اس کے عوض مجھے اس میڈیکل انفٹ ہونے کے باوجود انہوں نے نوکری سے نکالا نہیں۔ یہ کردار آغا وحید الرحمان نے کیا تھا، اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا بچپن کا، جو اسی وقت پتہ چل رہا تھا کہ معاملات ڈرامے وغیرہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بن گئے ہم بھی آخر بالآخر جو کچھ مقدر میں لکھا ہوا تھا، ایک ڈراماٹسٹ بننا۔ تو یہ سلسلے، تو ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تو اس وقت تک اللہ حافظ۔